اسی اسنا میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے پوچھا یہ میری اونٹنی جس جگہ پہ پہلے بیٹھی تھی یہ کن لوگوں کی جگہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا یہ 2 یتیم بچوں کی زمین۔ ابوبکر صدیق سے حضور نے فرمایا ابوبکر اس زمین کی قیمت آپ نے دینا ہے، یہاں پہ مسجد بنے گی اور مسجد نبی کی زمین کو خریدنے والے پہلے خریدار کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ 10 دینار پیسے دیے ابوبکر نے اور سہل اور سہیل ان دونوں سے وہ زمین خریدی۔ وہاں پہ جو قبریں تھی مشرکوں کی، بخاری کی روایت ہے کہ ان کو کھیڑا گیا، ان کو مسمار کر دیا گیا، درخت جو تھے ان کو کاٹ دیا اور نیچے جو ہے نا گراؤنڈ کو جو ہے نا بالکل ہموار کر دیا، ایرے کھودنے کی بات آئی۔ روایات میں آتا ہے صحابہ کرام مسجد نبوی کے ایرے کھود رہے ہیں، حضور نے اسے نشان لگائے کہ چوڑائی اتنی، لمبائی اتنی، چوڑائی کتنی تھی، لمبائی کتنی تھی، حضور نے جو نشان لگایا۔ روایات میں آتا ہے کہ 100 گز ایسی لمبی مسجد تھی، 100 گز حضور نے اسے نشان لگایا، 100 گز چوڑی تھی۔ بعض نگار کہتے ہیں کہ 70 گز لمبی اور 60 گز چوڑائی اور لمبائی میں اتنا کچھ فرق تھا۔ چنانچہ ایرے کھودتے رہے، صحابہ کرام جوش سے کام کر رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا پتھر حضور نے اس کی بنیادوں میں، سنگ کی بنیاد کا پہلا پتھر حضور نبی کریم نے نصب کیا۔ کل کے سبق میں بتایا تھا مسجد قباء کا پہلا پتھر حضور نے رکھا، دوسرا ابوبکر نے، تیسرا عمر نے رکھا۔ وہاں پہ 3 آدمیوں سے، یہاں پہ 4 سے، چاروں کے چاروں خلفائے راشدین کے ہاتھوں سے حضور نے پتھر رکھوائے، ترتیب سے رکھوائے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا میرے بعد یہ چاروں خلفائے راشدین اسی ترتیب سے بنیں گے، میرے بعد خلیفہ بلا فصل ابوبکر ہوگا، پھر عمر ہوگا، پھر عثمان ہوگا، پھر علی ہوگا۔ اور بعض سیرت نگاروں نے اس حضور کی اس پہلی مسجد نبوی کی اس کو ناپا ہے اور فٹوں کی ترتیب سے انہوں نے اس کو بتایا ہے، میں نے وہ بھی نقل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی لمبائی 105 فٹ لمبی مسجد تھی حضور نے جو پہلی مسجد بنائی، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 90 فٹ، 105 لمبائی، 90 فٹ اس کی کیا تھی، چوڑائی تھی۔ لیکن یاد رکھیے جب اسلام پھیلتا گیا، لوگ زیادہ ہوئے، مسجد کم پڑ گئی، چنانچہ سن 7 ہجری میں، ہجرت کے 7ویں سال اسی مسجد نبوی کی دوبارہ توسیع ہوئی، دوبارہ تعمیر ہوئی۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک انصاری کی زمین تھی، حضور نبی کریم نے اس انصاری سے بات کی زمین کا ٹکڑا مجھے دے، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت میں ایک مکان دیں گے۔ وہ غریب آدمی تھے، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، میرے پاس صرف یہی جگہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی خواہش کا علم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ حضرت عثمان غنی اس آدمی سے ملے اور کہا کہ آپ نے اس زمین کو بیچنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا قیمت لگاؤ، قیمت لگائی گئی۔ حضرت عثمان نے اس کی منہ مانگی قیمت دے کر زمین کو ٹکڑا خریدا اور آئے، اللہ کے حبیب آپ نے جو انصاری سے کہا تھا یہ زمین مجھے دے، اس کے بدلے میں جنت ہے؟ فرمایا ہاں کہا تھا۔ فرمایا اگر وہ میں آپ کو دے دوں تو مجھے بھی جنت میں یہ گھر ملے گا۔ حضور نبی کریم مسکرا گئے، فرمایا عثمان تیرے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے، تیرے لیے اس کے بدلے میں۔ تو چنانچہ مسجد نبوی کی زمین کے پہلے خریدار کا نام ابوبکر ہے، دوسری مرتبہ خریدنے والے کا نام عثمان ہے۔ اس سے مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی میں جو اختلاف ہے نا وہ باتیں بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ 70 گز لمبا 60 گز چوڑا، یہ تعمیری مسجد نبوی جو پہلی ہوئی ہے اس کی ہے۔ بعد میں مسجد کو جو بڑا کیا تو پھر 100 گز لمبی ہو گئی، کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زمین خریدی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجد کیسی تھی، کس طرح بنائی؟ فرمایا کہ صحابہ کرام نے مٹی کی اینٹیں بنائی اور مٹی کی اینٹوں کے اوپر نیچے ایسے کیا، اور اس کی چھت اتنی قریب تھی کہ ایسا ہاتھ لگ سکتا تھا، اور اس کے 3 دروازے تھے۔ کتنے دروازے تھے؟ 3 دروازے تھے۔ ستون جو ہے وہ کھجوروں کے تنوں کے ستون، اور اوپر جو چھت ہے وہ کھجور کے پتے اور اس کی شاخیں ڈال کر اس سے چھت بنایا، اور ایسی مسجد بارش ہوتی سارا پانی نیچے زمین پہ ہوتا، نیچے کنکر ڈال دیے گئے۔ یہ سادہ مسجد تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی اسی تھی۔ ابوبکر نے کوئی چینج نہیں کی اس مسجد میں، ایک چینج صرف کرتے رہے ضرورت کی وجہ سے۔
جب کوئی ستون بوسیدہ ہو جاتا اس کو چینج کرتے، نیا پنا وہاں پہ لگا لیتے، نیا ستون لگا لیتے، بس۔ حضرت عمر کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر کے زمانے میں مزید لوگ اسلام میں چکی، حضرت عمر کے دور میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا، لوگ زیادہ مدینے میں آنے لگے۔ حضرت عمر نے اور کچھ کام نہیں کیا، مسجد اسی طرح کی سادہ کچی اینٹوں والی، کھجور کے تنوں کی ستون، اوپر شاخیں کھجور کے پتے اور اس کی شاخیں، اور نیچے فرش کچا، بالکل سادہ۔ سر یہ کیا، مسجد کی ذرا توسیع کر دی، تھوڑی سی بڑی کر دی حضرت عمر نے۔ حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد نبی کو عالیشان اور اس زمانے کی منفرد ایک مسجد بنانے کے لیے ارادہ کیا، اور اس وقت کے ماہر انجینئروں کو اور مستریوں کو بلایا، اور پتھروں کو وہ تراشتے، پتھروں میں وہ اس وقت کی ڈیزائننگ کرتے اور اس میں پھول ڈالتے، گلکاری کرتے۔ جب وہ پتھر تیار ہو جاتا، اس کے بعد عثمان دیکھتے کہ یہ میرے دل کو لگنے والا پتھر ہے، فرمایا اس کو ایسے لگاؤ، یوں نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور خوبصورت منقش پتھروں سے دیواریں بنائی گئی، منقش پتھروں کے ستون ڈیزائن کیے گئے اور انہیں کھڑا کر دیا گیا۔ چھت کی بات جب آئی تو قیمتی لکڑ، اس لکڑ کا نام بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اس لکڑ کا نام تھا سال کی لکڑ، اسے اس کے اوپر اس کا چھت بنایا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور کے زمانے کی مسجد دیکھی تھی، وہ انہوں نے اعتراض کیا، عثمان آپ نے حضور کے زمانے کی وہ یادیں مٹا دی، وہ کچی مسجد دیکھ کر ہمیں حضور کا زمانہ یاد آ جاتا، آپ نے یہ نئی مسجد بنائی ہے، آپ نے غلط کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کے ایک تقریر کی، فرمایا میں اسی محمد رسول اللہ سے سنا ہے جس کی محبت میں تم کہہ رہے ہو کہ مسجد تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی یہ مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ فرمایا میں نے اس لیے بنائی کہ خوبصورت مسجد ہو، اور جنت میں عثمان کا خوبصورت گھر ہو، جنت میں عثمان کا خوبصورت گھر ہو۔